معنی لیا جائے نماز سے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ نماز عصر کی قسم. تو اب یہاں پر انسان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے تو یقیناً جس زمانے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اسی زمانے کی قسم کھا رہا ہوگا. اگر یہاں پر معنی لے رہا ہے انسان اس عصر سے کہ زمانہ بدلتا ہوا زمانہ ہے, تو پھر بدلتے ہوئے زمانے کی کوئی رنگت نہیں ہوتی کہ اب رسول کے بعد دوسرا زمانہ آیا, علی کا زمانہ آیا, حسن کا زمانہ آیا, حسین کا زمانہ آیا. کس زمانے کی قسم کھا رہا ہے؟ بدلتے ہوئے زمانے کی قسم کھا رہا ہے. کہا اشرار اور بد کی قسم نہیں کھاتا پروردگار عالم, اگر قسم کھاتا ہے تو نیک کی قسم کھاتا ہے. تو یہاں پر مراد لینا ہی پڑے گا کہ بدلتا ہوا زمانہ یعنی علی کا زمانہ ختم ہونے کے بعد حسین کا زمانہ جب آئے گا, حسن کا زمانہ جب آئے گا, زین العابدین کا زمانہ آئے گا, یعنی جو وقت بدلتا ہوا زمانہ ان اماموں کے نسل سے بدلتا ہوا رہے گا اسی زمانے کی قسم پروردگار عالم کھا رہا ہے, کسی اور کی حکومت کی قسم نہیں کھا رہا ہے. سبحان کسی اور کے بدلتے ہوئے حکومتوں کی قسم نہیں کھا رہا ہے, بلکہ امامت کے زمانوں کے بدلتے ہوئے حالات کی قسم کھا رہا ہے. یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر خدا بدلتے ہوئے زمانے کی قسم کھا رہا ہے تو اب عزیزان محترم اگر یہی انسان یہاں پر معنی سمجھے کہ اس عصر سے مراد نماز عصر ہے, تو اب عزیزان محترم کون سی نماز عصر, کس کی نماز عصر؟ ہم نے کل بتایا تھا کہ ہر ایک کی نماز اگر انسان ادا کر رہا ہے اپنی نماز تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نماز قبول ہو گئی, کیونکہ اس میں شرطیں موجود نہیں ہیں. انشاءاللہ یہ امید کر سکتا ہے کہ قبول ہو جائے گی, لیکن یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز قبول ہو گئی. اب بارگاہ الہی اگر قسم کھا رہا ہے, اللہ اگر قسم کھا رہا ہے تو قبول شدہ نماز کی قسم کھائے گا, رد کرنے والی نماز کی قسم نہیں کھائے گا. کہا قبول ہونے والی نماز کون سی ہے؟ ارے قبول ہونے والی نماز کو دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا میں عصر عاشورہ کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, حسینیت زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا سے بلند نعرہ صلوات. لبیک یا سکینہ, لبیک یا سکینہ, لبیک یا سکینہ. خاندان زہرا پر بلند تر تلوار. عزیزان محترم, اگر اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے, اگر اللہ بدلتے ہوئے زمانے کی قسم کھا رہا ہے, اگر اللہ نماز عصر کی قسم کھا رہا ہے, تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو سب سے بہتر ہو اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اب اس سب سے اچھے کی تلاش میں اگر دیکھیں تو انسان کو سوائے در اہل بیت کے کوئی اچھائی نظر نہیں. یہ وہ در ہے کہ جہاں پر اچھائی کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں. تو عزیزان محترم, پھر کہا اگر اس عصر سے مراد امام کو لیا جائے, توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, اب امام یقیناً زمانے کے امام کی قسم, نماز عصر جیسے ویسے امام عصر. توجہ چاہتا ہوں والعصر. اب یہاں پر اگر انسان یہ سمجھے کہ کیا یہاں زمانے کو چھوڑ کر امام زمانہ کی قسم کھا رہا ہے, تو بھائی ہر زمانے میں کئی امام نظر دیکھنے کو ملے ہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان, یہاں پر کس معنی میں امام کو آپ لے رہے ہو؟ امام کے کئی معنی ہوتے ہیں, کئی جیسا کہ بتایا ایک لفظ کے کئی معنی ہیں, کئی معنی کے کئی الفاظ ہیں. تو اب یہاں پر اگر ہم سمجھیں امام, تو امام سے کیا مراد ہے, امام کس کو کہا جائے؟ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا، جب اللہ نے ابراہیم کو کہا میں تمہیں لوگوں کا امام انتخاب کرتا ہوں، بے شک بے شک، تو اس موقع پر اللہ سے دعا مانگی میری ضروریت میں سے رکھ۔ کیا ابراہیم نے جو دعا مانگی، کیا ابراہیم کو ملنے والا عہدہ امام کا اس امام کی بات چل رہی ہے، یا نماز میں آگے رہنے والے کو بھی امام کہا جاتا ہے، امام جماعت؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان، بے شک بے شک، جمعہ کی نماز پڑھانے والا الگ عالم ہوتا ہے، پھر کہا امام الجمعہ۔ کیا امام الجمعہ کی قسم کھا؟ وہ بھی تو زمانے میں رہتا ہے، وہ بھی تو زمانے میں زندگی گزار رہا ہے۔ عزیزان محترم، امام کے معنی سامنے رہنے والا، رہبر، دکھانے والا، راستہ دکھانے والا، اس معنی میں بھی لیا جائے تو اگر کوئی پہلے جو قافلہ لے کر جاتے تھے، آگے آگے رہنے والے کو امام کہا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، تو کیا زمانے میں جو اپنے ساتھ ایک لشکر کو لے کر یا اپنے ساتھ ایک خاص گروہ کر لے کر ایک قافلے کو لے کر آگے بڑھنے والا یہ وہ بھی امام ہوتا ہے؟ کیا اس کی قسم کھا لی جائے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، نہیں عزیزان محترم، ابھی ایک فارمولا ملا کہ اگر اللہ قسم کھا رہا ہے تو اچھے کی قسم کھائے گا، اگر جو سب سے زیادہ خوبیاں رکھنے والا ہوگا اس کی قسم کھائے گا۔ تو اب یہاں پر واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر دنیا والے جس کو بھی جیسا بھی امام تسلیم کر لے، لیکن خدا جب امام کی قسم کھائے گا تو لوگوں کے بنانے والے امام کی قسم نہیں کھائے گا، بلکہ اللہ میں نے امام بنا کر بھیجا ہے تو میرے امام کی میں قسم کھاؤں گا، میں جس امام کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو کہا فرشتوں نے کہ اے پروردگار تیرے حبیب کے نواسے پر اتنا ظلم ہو گیا، تو دیکھ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک نور کو چمکایا، فرشتوں نے ملاحظہ کیا، کہا یہ پروردگار یہ نور کون سا ہے؟ کہا یہ وہی منتقم خون حسین ہے کہ جو آخری زمانے میں ظہور کرے گا، جو کربلا کے خون کا بدلہ لے گا، اسی امام کی قسم کھائے گا۔ صلوات علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا علی یا علی یا علی یا علی، امام زمانہ سلامتی کے لیے بلند تر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے سے مراد جو مفسرین نے ترجمہ کیا، جو مترجمین نے بتایا، وہ کبھی یہ معنی بتایا تو کبھی وہ معنی بتایا، کبھی وہ معنی، لیکن یہاں سارے معنی کی گنجائش ہے، تو پھر جس معنی کو بھی انتخاب کرو۔ حسن انتخاب فطرت انسانی ہے، جہاں دو چیزیں رکھی جائیں تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہاں پر اچھی چیز کا انتخاب کرتا ہے، کون سا بہتر ہے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اگر کسی نے اچھی کو چیز کو چھوڑ کر، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جہاں دو چیزیں موجود ہوں وہاں پر اگر کوئی انسان اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کو یا اچھی سب سے اچھی سے اچھی کو انتخاب کر لیتا ہے تو وہاں پر کیونکہ اس نے حسن انتخاب کو چھوڑ دیا، اچھی سب سے اچھی چیز کو چھوڑ دیا، تو اب بتایا گیا کہ دیکھو یا تو اس کے پاس عقل نہیں ہے یا تو اسے صحیح فیصلہ کرنے کی تمیز نہیں۔ تو اب پتا چلا کہ انسانی فطرت میں جب حسن انتخاب ہے تو بتایا گیا چاہے تم جہاں پر بھی بیٹھ جاؤ، غدیر میں رہو یا مدینہ کے کسی گوشے میں رہو، اگر انتخاب صحیح رہا تو اگر مد نظر تمہارے نظروں میں حسن انتخاب رہا، عقل رہی، تب بھی تم اچھے کو دیکھتے ہوئے علی کا انتخاب کرو گے۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان رکھو گے تو غدیر کے اعلان کو دیکھ کر علی پر ایمان رکھو گے، ہر دو حالت میں علی پر یقین رہے گا۔ صلوات علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میری جان علی،
میرا دل علی، میرے دل کی دھڑکن علی، میری شان علی، میرا ایمان علی، میرا قرآن علی، میری نماز علی، میرا دین علی، میرا کلمہ علی، میری سانسیں رک جائے گی ایک دن، میری روح بھی کہے گی علی 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 علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خدا سلامت رکھے آپ سب کو۔ اب عزیزان محترم یہاں پر واضح ہو گیا کہ اگر انسان کے اندر حسن انتخاب فطرتاً اللہ نے رکھا ہے تو یہاں پر ہر دو صورت میں علی کا انتخاب ہوگا۔ عقل ہے، سمجھدار ہے تو بھی یہی انتخاب کرے گا، اور اگر روایات اور احادیث خود آیت پر اسے یقین ہو جائے تب بھی غدیر کو سامنے رکھتے ہوئے علی کا انتخاب کرے گا۔ اب عزیزان محترم یہاں پر بہت کہ قرآن نے جب واضح کر دیا، اللہ نے جب واضح کر دیا، کہہ دیا پروردگار عالم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو میں نے آپ کو پر پہنچانے کا حکم ہے۔ اگر اس کو انجام نہیں دیا تو سارے کا سارا کار رسالت آپ کا بیکار ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کتنے میٹھے الفاظ میں پروردگار عالم حضرت رسول کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو اگر کا لفظ ہے نا، اگر ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں تو کس موقع پر استعمال کرتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے۔ کبھی کسی کو زور سے بات کرنا ہو تو وہاں پر اگر کی بات لگا دیتے ہیں، تو اب یہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کو اگر کا لفظ استعمال کر کے کہہ دیا کہ اے میرے حبیب اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حیدری یا صدری یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان محترم یہاں پر اللہ نے کہہ دیا، لیکن پھر اس کے بعد رسول نے کیا کیا؟ کہا روک دیا جائے، رک جایا جائے، آگے والوں کو بلا لیا جائے، پچھلوں کا انتظار کر لیا جائے۔ بس زیادہ تفصیلات نہیں بیان کروں گا، سب جانتے ہیں، بس ایک چیز کی طرف لے کر آنا چاہتا۔ تو عزیزان محترم اب یہاں پر بتایا کہ اللہ کا حکم ہے رک جایا جائے، تو اس کے فوراً بعد جب روکا گیا، کس مقام پر روکا گیا؟ کہاں؟ خم، غدیر خم۔ خم ایک علاقہ ہے، غدیر وہ اس کے وہاں پر رہنے والا تالاب۔ توجہ چاہتا ہوں، غدیر تالاب کو کہتے ہیں، اور قم وہ جگہ کا نام۔ جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اس جگہ پر جہاں بیان کیا جاتا ہے چاروں طرف سے پہاڑی ہی پہاڑی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور وہ جو غدیر نام رکھا گیا ہے اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ تالاب آپ نے دیکھا ہوگا، ہر گاؤں میں یا چھوٹے سے قصبے میں تالاب ہوا کرتا ہے، لیک ہوا کرتا ہے، اور ہر ایک تالاب کی الگ الگ خاصیت ہوتی ہے۔ اگر چھوٹا سا گڈھا ہے تو 2-4 دنوں میں پانی جمع ہوگا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، اور تھوڑا بڑا ہے تو ہم عام الفاظ میں اس کو کنٹا بھی کہا جاتا ہے، اور بہت جلدی اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ اب عزیزان محترم اور زیادہ کہا جائے تو پھر تالاب ہوتا ہے کہ جہاں پر بارش ہوتی ہے تو پانی اکٹھا ہو کر کئی مہینوں تک، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے چلتا رہتا ہے، تو ان سارے چیزوں کو تالاب کہا جاتا ہے۔ لیکن روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے غدیر اس تالاب کو کہتے ہیں کہ جس کا پانی پورے سال کبھی نہ سوکھے، پھر دوبارہ تازہ ہو جائے، 1 سال تک جس کا پانی سے فائدہ اٹھایا جائے،
پھر دوبارہ برسات شروع ہو جائے تو پھر اس میں پانی جمع ہو جائے، یعنی وہ کبھی نہ سوکھنے والے تالاب کو غدیر کہتے ہیں۔ تو اب ایسے مقام پر انتخاب کیا گیا کہ جہاں پر کوئی انسان پیاسا نہیں رہتا، نہ رہ سکے، کیونکہ ایسے مقام پر کہ جہاں پر 1.25 لاکھ کا مجمع ہو، وہاں پر ایسی ہی جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، غدیر اس معنی کو کہا جاتا ہے، اس تالاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کا پانی کبھی سوکھتا نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ رسول نے اس جگہ کا انتخاب شاید اس لیے کیا ہوگا کہ یہاں پر آنے والا نہ تو ظاہری اعتبار سے پیاسا ہوگا، نہ روحی اعتبار سے پیاسا ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے پیاس بجھانے کے لیے تالاب کا پانی لے گا، روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے علی کی ولایت کو لے کر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدری، ارے صفدری، ارے بوزری، آواز بلند نعرے سلمان۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، میری جان علی، میرا دل علی، میرے دل کی دھڑکن علی، میری شان علی، میری پہچان علی، میری نماز علی، میرا قرآن علی، میرا کلمہ علی، میرا کعبہ علی، میرا مدینہ علی۔ میری سانسیں رک جائے گی ایک دن، میری روح بھی کہے گی علی 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 علی۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، ہواؤں میں علی، ہواؤں میں علی، آسمان میں علی، عرش پر علی، فرش پر علی، زمین پر علی۔ میں جہاں پر بھی دیکھوں صرف علی علی، جہاں پر علی نہیں ہے وہی پر دوزخ ہے۔ نعرہ ہماری جان ہے، حیدری کمبری نعروں کو لگاتے رہیے، حیدری کمبری نعروں کو لگاتے رہیے، تیر بن کر دل باطل میں اتر جائیں گے۔ حیدری، خدا نے بھی کہا کہ اگر سارے جن اور انس اگر علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو میں جہنم کو پھیلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ واضح ہو گیا، حدیث قدسی میں یہ اللہ نے ارشاد فرما کے بتا دیا کہ اگر سارے کے سارے اکٹھا ہو جاتے اگر حب علی پر تو اللہ جو ہے جہنم کو خلق نہ کرتا۔ تو اب عزیزان محترم، اب جہنم کو خلق ہی کر دیا ہے تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جس کے دل میں بغض علی ہے اس کے لیے نعرے جہنم ہے، بے شک ہے، سبحان اللہ۔ اب عزیزان محترم، بس بالکل آپ کی محبتوں کا، آپ کی عنایتوں کا بہت ہی میں دل سے استقبال کرتا ہوں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آمین، الہی آمین، خیر عطا فرمائے، الہی آپ کی آمین، کو مستجاب فرمائے، آپ کی مشکلات کو حل فرمائے۔ تو عزیزان محترم، اب عزیزان محترم ذرا آئیے کہ یہ وہی علی ہے کہ جس کی دشمنی دل میں رکھتے ہوئے کربلا میں حسین پر اللہ اکبر، بہت ہی جتنا دل میں نام علی سے بغض تھا، نام علی پر بغض رکھا تھا، علی سے دشمنی رکھی تھی، اتنا ہی زیادہ وار کیا گیا۔ ہاں زاداران مظلوم بس ایک جملہ کربلا میں حوالے کرتے ہوئے، کربلا کے علی اکبر کے متعلق کہتے ہوئے کہ کربلا میں جب علی اکبر اجازت لے کر گئے تھے تو رسول نے کہہ دیا، جب اس وقت حسین نے کہہ دیا کہ اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں اب اسے بھیج رہا ہوں کہ جو